ایک ایسا لفظ جو دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، روح کی زبان میں بولا جاتا ہے اور انسان کو اس کی اپنی حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ یہ صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایسا سفر جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک لے جاتا ہے۔ عشق وہ آگ ہے جو جلنے والے کو راکھ نہیں کرتی بلکہ اسے نور میں بدل دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ عشق ہوتا کیوں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ عشق کیوں ہوتا ہے؟ انسان کا دل اللہ کی طرف سے بنایا گیا سب سے نازک اور سب سے طاقتور جز ہے۔ اس میں محبت کرنے کی فطری صلاحیت رکھی گئی ہے۔ عشق اسی محبت کا انتہا ہے۔ عشق اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان محبت کے بغیر ادھورا ہے۔ جب وہ کسی میں اپنا عکس دیکھتا ہے، کسی کے لہجے میں سکون، کسی کی موجودگی میں اطمینان، تو اس کے دل کی خاموشی بول اٹھتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ احساس ہمیشہ قائم رہے۔ یہی احساس رفتہ رفتہ عشق میں بدل جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، عشق کا آغاز ہمیشہ انسان سے ہوتا ہے، مگر اس کا اختتام اللہ پر ہوتا ہے۔ جب بندہ عشق میں ڈوبتا ہے تو وہ کسی چہرے، کسی آواز، کسی لمح سے شروع کرتا ہے، مگر آخرکار وہ اس محبت کے اصل سرچشمے یعنی اللہ کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ عشق کی حقیقت۔ عشق کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی خودی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب عشق سچا ہو تو انسان خود کو بھول جاتا ہے، وہ محبوب میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہی فنا دراصل بقا ہے۔ عشق انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصر فرماتی ہیں، میں نے اپنے رب سے محبت اس لیے نہیں کی کہ وہ مجھے جنت دے گا، بلکہ اس لیے کی کہ وہ محبت کے لائق ہے۔ یہی عشق کی حقیقت ہے، بغیر کسی غرض کے محبت۔ عشق کی دو قسمیں۔ عشق مجازی یعنی دنیاوی محبت، کسی انسان سے، کسی رشتے سے۔ عشق حقیقی یعنی اللہ سے محبت، جو روح کی گہرائی میں بسا ہوا عشق ہے۔ اسمو بلیو ڈائمنڈ۔ یہ وہ عشق ہے جو ہمیں کسی انسان کی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں کشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے اور قربت کی طلب ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عشق صرف یہی ہے، مگر یہ عشق صرف دروازہ ہے، منزل نہیں۔ جب عشق مجازی سچا ہوتا ہے تو وہ انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ محبت کا اصل سرچشمہ تو اللہ ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی۔ سورۃ الروم 21۔ یعنی محبت اور عشق اللہ کا تحفہ ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ اسمو بلیو ڈائمنڈ۔ یہ وہ عشق ہے جو کسی ذات، چہرے لفظ سے آگے نکل کر رب تک پہنچ جاتا ہے۔ عشق حقیقی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی ہر خواہش، ہر تمنا، ہر درد اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ پھر کسی انسان سے محبت نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے عشق کرتا ہے تو دنیا کے غم چھو جاتے ہیں۔ پھر وہ ہر تکلیف میں کہتا ہے، یہ بھی میرا رب جانتا ہے، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی۔ عشق انسان کو بدل دیتا ہے۔ عشق وہ طاقت ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جو کبھی غرور میں جیتا تھا، وہ عشق میں آ کر عاجزی سیکھ لیتا ہے۔ جو کبھی دوسروں پر حکم چلانا چاہتا تھا، وہ عشق میں دوسروں کے لیے قربان ہونا سیکھ لیتا ہے۔ سچا عشق انسان کے اخلاق، سوچ اور نظر بدل دیتا ہے۔ وہ پھر لوگوں کو ان کے گناہوں سے نہیں، ان کے دلوں سے دیکھتا ہے۔ عشق انسان کو رحم سکھاتا ہے، وفا سکھاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے۔ عشق اور درد کا تعلق۔ عشق کے بغیر درد ادھورا ہے اور درد کے بغیر عشق ادھورا۔ جو عشق میں مبتلا ہوتا ہے وہ تکلیف سے گزرتا ہے، مگر یہی درد اسے روحانی طور پر بیدار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیہ عشق میں جل کر پاک ہوئے۔ مولانا روم نے فرمایا، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے، یعنی عشق کا درد انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ یہ درد ہی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے عشق کی سب سے بڑی نعمت درد ہے، کیونکہ یہ دل کو نرم رکھتا ہے۔ عشق اور دعا۔ جب انسان عشق میں ڈوبتا ہے تو اس کی دعا بھی بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے، اللہ مجھے میرا محبوب دے دے، مگر جب عشق پختہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو رکھ، نہیں تو میرا دل تیرے فیصلے پر راضی کر دے۔ یہی عشق کی پختگی ہے۔ جب انسان اپنی دعا کو بھی اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، تب وہ سمجھ جاتا ہے کہ عشق دراصل رضا میں بدلنے کا سفر ہے۔ عشق اور اللہ کی قربت۔ جب بندہ عشق کے راستے پر نکلتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حدیث قدسی۔ یعنی جب دل سچے عشق سے بھر جائے تو اللہ خود اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ اپنی خواہش نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کو مانگتا ہے۔
اس وقت عشق اپنی اصل حقیقت کو چھو لیتا ہے۔ عشق اور فنا۔ عشق کا آخری مقام فنا ہے، یعنی خود کو مکمل طور پر مٹا دینا۔ یہ فنا انسان کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس کی روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ جب عاشق کہتا ہے میں کچھ نہیں، سب کچھ میرا محبوب ہے، تو وہ دراصل اپنے وجود کو محبت میں گم کر دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں عشق میں مرنا اصل زندگی ہے۔ یہ موت جسم کی نہیں، خود پرستی کی موت ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو مار دیتا ہے تب ہی عشق کی روشنی اس کے اندر جل اٹھتی ہے۔ عشق کی آزمائش۔ ہر سچا عاشق آزمائش سے گزرتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ عشق صرف لفظوں کا کھیل ہے، سچائی کا اظہار۔ عشق کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اس میں فراق ہے، آنسو ہیں، دعائیں ہیں اور طویل انتظار۔ لیکن یہی آزمائش عاشق کو پاک کر دیتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی عاشق عشق کے درد میں تپ کر خالص انسان بن جاتا ہے۔ عشق اور ایمان کا رشتہ۔ ایمان کے بغیر عشق اندھا ہے اور عشق کے بغیر ایمان خشک۔ سچا مومن وہی ہے جو عشق کے ساتھ ایمان رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہ سمجھو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی عشق ایمان کا حصہ ہے اور ایمان عشق کی بنیاد۔ عشق انسان کو اللہ تک کیسے لے جاتا ہے؟ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے اور پھر اس محبت میں دکھ، جدائی، بے بسی کا سامنا کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان اس کے دل کا سکون نہیں بن سکتا۔ پھر وہ مڑ کر اپنے خالق کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تاو ہی کافی ہے۔ اسی لمحے عشق مجازی سے حقیقی میں بدل جاتا ہے۔ پھر دل کا قرار صرف ذکر الہی میں ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الرعد 28۔ عشق انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ عشق انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ عشق بندے کو بندگی تک پہنچاتا ہے۔ عشق وہ دروازہ ہے جو اللہ کی قربت تک لے جاتا ہے۔ عشق کا مقصد کسی کو پانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا نام ہے۔ اگر تمہارا عشق تمہیں اللہ کے قریب لے آئے تو سمجھ لو تم نے عشق کی حقیقت تالی، اور اگر تمہارا عشق تمہیں گناہ میں ڈال دے تو وہ عشق نہیں، وہ تمہاری آزمائش ہے۔ عشق کوئی کمزوری نہیں، بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ یہ دلوں کو توڑ کر انہیں جڑنے کا ہنر دیتا ہے۔ یہ انسان کو رلانے کے بعد اللہ سے ملاتا ہے، اور جو عشق میں اللہ کو پالے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یاد رکھو عشق وہ سفر ہے جو انسان کو انسان سے شروع کر کے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جو اس راہ پر چلا وہ تو فنا ہوا، امر ہو گیا۔